السلام علیکم، میرا جنون چینل میں خوش آمدید۔ میرے ناول کا نام ہے میرا پاگل پن، اور آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں پارٹ نمبر 7، جسے اس کے لیے اس کام سے زیادہ کوئی اہم کام نہ ہو، مگر اس نے ایک بار بھی اسے نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، یا اسے دیکھنے کی خواہش دل نے کی ہی نہیں تھی۔ اور دیکھتی بھی کیا، اس کا چہرہ چھپا اور آنکھوں میں عجیب سی وحشت، ان کے دیکھنے سے آ جاتی ہے منہ پہ رونق۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ کچھ ہی دیر تو ان کے درمیان میں خاموشی چھا رہی تھی۔ اس کی آواز نے ان کے بیچ کو خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ عقیدہ: کیا مسئلہ ہے؟ مصروفیات سے جواب آیا۔ سچ کہوں تو ایسے قیامت لگ رہی ہو تم۔ ہاں، وہ قیامت میں جس میں تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ ہائے، یہی قیامت تو چاہیے۔ نکھرنا چاہتا بھی نہیں، ڈوب جانا چاہتا ہوں۔ اب کی بار اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا جہاں اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ تم بھلے ہی نہ چاہو مجھے، میں تو صرف تمہیں ہی چاہوں گا۔ تم کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ تمہیں دیکھنے کے لیے جواب فوراً آیا۔ کچھ کام کر لو، اس سے زیادہ اہم کام اس دنیا میں نہیں ہے۔ تم ایک نمبر کے چھچورے اور کمینے آدمی ہو۔ ایک نہیں، میں تو 4 نمبر آدمی ہوں۔ تم جا سکتے ہو۔ اس دن کی بے عزتی یاد ہے نا؟ اور چاہیے تمہیں؟ ہائے، تمہاری دی گئی ہر چیز اپنے دل میں قید رکھے ہوئے ہو۔ مجھے وہ پل سب یاد ہیں جہاں جب ہم نے لیے تھے، کھوئے ہوئے انداز میں کہا تھا اس نے۔ تم میرے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے کوئی بہن بھائی کا درس دے رہا ہوں؟ اب کی بار اسے لاجواب کیا تھا۔ میں نے سنا ہے تم کل بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بات کو کسی خاطر میں لائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ کچھ ہی دیر خاموشی سے بیٹھا شخص دیکھ رہا اسے کہ جو جواب آئے کچھ، مگر وہ سامنے بیٹھی عقیدہ تھی جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ وہ اپنی تکلیف اپنے تک رکھنے والوں میں سے تھی، جو دل پر گزری لے وہ رقم کرتے رہے گے۔ جانے من تکلیف سہنے کی عادت بنا لو تم۔ وہ یہ کہتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ پھر یہ جا۔ اب کی بار اس نے غصے سے فائل نیچے پھینکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کل کی حرکت کس نے کی ہے۔ اس کے غصے نے اسے کچھ یاد دلایا تھا۔ حنین آفریدی۔ نہ جانے کیوں وہ جب غصہ ہوتی تو حنین کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ میں تو بھول گئی اسے۔ نہ جانے وہ اب اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ نفسیاتی تھی، یا یوں کہہ لیں وہ نفسیاتی آگے کی چیز تھی۔ اسے سمجھنا آسان تھا ہی نہیں۔ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی۔ لوگ غصے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور اسے غصے میں ہی سب یاد آتا ہے۔ وہ اٹھ چکی تھی۔ اب اس کے قدم حنین کو دیکھنے کے لیے اٹھے تھے۔ مجھ کو گرم نظارہ تھا، دیکھا تو ہنس کر بولے، اس کی اجازت نہیں۔ حسرت موہانی۔ اس کے موبائل پر آیا میسج جسے اس نے فوراً ڈیلیٹ کیا تھا۔ تمہیں تو چھوڑوں گی نہیں۔ روز نئے نمبر سے آتا اس کا میسج اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ 3 دن سے زیادہ دن بیت چکے تھے۔
حنین کو غائب ہوئے۔ وہ اب بھی ویسے ہی پڑا تھا، سب فرق اتنا تھا، پہلے کی طرح رسیوں میں جھگڑا ہوا نہیں تھا۔ پورے دن میں اس سے ایک بار کھانا اور پانی دیا جا رہا تھا، وہ بھی اس لیے کہ وہ زندہ رہے۔ وہ وضو نہیں کر سکتا تھا لیکن نماز پڑھ سکتا تھا، کیونکہ نماز کے لیے کوئی معافی نہیں۔ جس بھی حالت میں ہو پڑھنا ضروری ہے۔ اس نے تیمم کیا تھا اور نکابت اتنی تھی کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، مگر بیٹھ کر پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ بیٹھ کر نماز کی ادائیگی کر رہا تھا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سجدے خدا کو پسند آ جاتے ہیں، اتنے پسند کہ وہ انہیں ہر حال میں سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ وہ بھی انہی میں شامل تھا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے بندے نے فرائض سے بڑھ کر کسی محبوب شے کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کیا۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس سے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اس سے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی قوت سمیع ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی قوت بصر ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کا رجل قوت ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ رب کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جس کو سوچے تو سجدے سے نہ اٹھے، ہم اور وہ تو سب کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ اس کی محبت کا جواب نہیں مفہوم۔ اس کا محبوب بندہ بنانا اتنا مشکل نہیں، بس نفس پر کنٹرول ہونا زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ جس پر کنٹرول ہم کر لیتے ہیں تو ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ آپ کا دل کہہ رہا ہوگا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، یہی بڑی بات ہے۔ اگر نماز سے جس کو محبت ہو جائے نا تو یہی نماز سب کچھ لگنے لگتی ہے، یہی نماز سکون دیتی ہے، اس کے بغیر پھر گزارا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہ رب کی محبت میں کرتے ہیں ہم، نماز کی توفیق ملنا ہی محبت ہے۔ بس نماز قائم کرے، ایک بار بے دلی سے پڑھیں گے تو دوسری بار محبت سے۔ رب پر یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ میں نہیں جانتا رب یہ میری نماز قبول ہوگی یا نہیں، لیکن تیرا بندہ حق ہے اور اس حق میں اسے جاننا ہے، تو اپنے کرم سے میری نماز کو قبول فرما۔ اس کے ہاتھ کی دعا کی طرف تھے، اور دعا تو وہ ہے جس کا ذکر خود اللہ نے قرآن میں کیا۔ دعا وہ ہے جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، مگر دعا کی قبولیت کے لیے اس پر امید باندھے رکھنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ دھاڑ سے کسی نے دروازہ کھولا تھا اور وہ دعا مانگنے میں مشغول تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کی جبشین کو غورے سے دیکھ رہی تھی اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہے۔ وہ پہلا مرد تھا جسے اس نے روتے ہوئے دیکھا، اور اسے نہ جانے کیوں بہت
प्यारा लग रहा था। वो मुट्ठी में था, जगह जगह नील के निशान थे। इसके बाद भी वो इसे प्यारा लग रहा था। दिल ने धड़कने का इरादा किया था, लेकिन वो इस धड़कनों का गला घोंटने वालों में से थी। इस धड़कन को रोंती हुई इसके करीब आई थी, जहां हन्नैन ने एक नज़र भी इस पर डालना जरूरी नहीं समझा था। वो इसी तरह दुआ में मशगूल था, न जाने क्या मांग रहा था। इसने इसके चेहरे को हाथ में दबोचा। तुम्हारे इम्तहानात खत्म नहीं हुए हैं और तो अभी से रोना शुरू हो गए। वो इसकी थी हालत पर हंसी। इसके बंदों के सामने नहीं रोया हूँ मैं तो अपने रब के सामने रोया हूँ। इसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाई थी वो। खैर, ये लो कपड़े और तैयार हो जाओ, क्योंकि थोड़ी ही देर में हमारा निकाह है। अब चौंकने की बारी हन्नैन की थी। ये हरा सूट तुम्हारा और थोड़ा मुंह हाथ धो लेना। बस वो जाने लगी थी। तुम अभी 3 लफ्ज़ कबूल हैं बुलवाऊंगी और मैं कुछ ही देर में ही 3 लफ्ज़ बोलकर सब ख़त्म कर दूंगा। फिर मैं 3 गोलियां तुम्हारे बाप के सर में, 3 गोलियां माँ के सर में, और जो तुम्हारी बहनें इनके साथ 3 दफ़ा ज्यादती तो बनती ही है। वो ये कहते रुकी नहीं थी, आगे बढ़ चुकी थी। वो हारा रहा था। एक लड़की के आगे वो अपनी बहनों के साथ ऐसा होना नहीं दे सकता था। हाँ, बस निकाह कर सकता था, कोई चॉइस नहीं थी इसके पास। इसकी कमज़ोरी पर हाथ डाला था। अकीदा ने वो खामोश सा बैठ गया था। अब जिंदगी ने नया खेल खेलना था। उनको खूबसूरत रिश्ते में बांध कर फतह कैसी होगी ये तो किस्मत ने बताना था, और होना वही था जो रब चाहता था। पहला कत्ल, दोम हिस्सा। वो सारी कार्रवाई करके बोर्डिंग स्कूल पहुंच गई थी। नई जगह,